الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں گزشتہ درس میں یہ بات کر رہا تھا، باب ما جاء ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم۔ مہاجرین کی فقیر اور نادار لوگ جنت میں ان کے اغنیاء سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، اور اسی میں نے اس حدیث تک پہنچ گیا تھا، حدیث 2354۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل فقراء المسلمین الجنت قبل اغنیائہم بنصف یوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے فقیر اور نادار لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے اغنیاء سے 500 سال، بنصف یومن، ان کے اغنیاء سے پہلے آدھا دن پہلے، ان کے اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمانوں کے فقراء جنت میں داخل ہوں گے ان کے اغنیاء سے آدھا دن پہلے، اور یہ آدھا دن 500 عام مساوی ہوتا ہے 500 سال کا، معنی 1000 سال ایک دن کے برابر، الف سنۃ، 1000 دن کے برابر، اور 1000 دن میں سے 1000 دن کے برابر یعنی 1500 عام 500 سال، 1000 سال برابر ہوتا ہے ایک دن کا۔ گویا کہ یہ آدھا دن پہلے داخل ہوں گے جنت میں۔ میں نے ابھی اس کو بیان کیا تو گزشتہ درس میں کہ وہ ان کے بدلہ میں جو دنیا میں ان کی نعمتیں فوت ہو چکے تھے، اور اس کو وہ آہن عائش کریں گے، مزہ لیں گے، اس کے بعد اغنیاء جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے۔ اور حدیث نمبر 2355، حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبداللہ بن یزید المقری قال حدثنا سعید بن ابی ایوب عن عمرو بن جابر الحضرمی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل فقراء المسلمین الجنت قبل اغنیائہم، مسلمانوں کے فقیر اور نادار اور مسکین لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے اغنیاء سے 40 سال پہلے۔ اور یہاں یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، مگر فقراء المہاجرین کا جو لفظ ہے، فقراء المسلمین کا جو یہاں لفظ ہے، اور صحیح فقراء المہاجرین ہے کہ لفظ کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ فقراء المسلمین کے ساتھ۔ اس کے بعد باب ہے باب ما جاء فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ یہ باب کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور ان کے گھر والوں کی زندگی کے متعلق اور ان کی معیشت کے متعلق، یعنی اس باب کے ماتحت امام ترمذی وہ احادیث کو لاتا ہے اور ذکر کرتا ہے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلو اور ان کے گھر والوں کی زندگی کی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کو تشریح اور اس کو بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی اور اہل بیت کی زندگی کس طرح تھی۔ اور اس میں حدیث ذکر کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، حدیث نمبر 2356 ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبی عن مسروق۔ یہ مسروق تابعی ہے اور شعبی بھی تابعی۔ قال دخلت علی عائشہ، مسروق نے کہا کہ میں نے عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس داخل ہو گیا۔ فدعت لی بطعام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھانا بلانے کا حکم دیا۔ وقالت، اور فرمایا، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت، میں کسی کھانا سے سیر نہیں ہوتے ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ رویوں،
مجھے رونا آتا ہے اور میں روتا ہوں. کہتے ہیں کوئی بھی کھانا جو ما اشبع من طعام فاشا و نبکی الا بکیت، میں کسی کھانا سے سیر نہیں ہوتے ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ رویوں تو میں بکیت رونا اسٹارٹ کرتا ہوں یا رونا شروع کرتا ہوں، مجھے رونا آتے ہیں. قال قلت، مسروق نے کہا، میں نے کہا کہ لما، کیوں آپ کو کوئی بھی کھانا سیر ہونے سے پہلے آپ کو رونے آتے ہیں؟ قالت، فرمایا، اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آتا ہے، یاد کرتے ہوں اس حال کو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس حالت کو جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور اس دنیا سے الگ ہو گیا. یعنی اس حالت کی یاد کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر اس دنیا سے چلے گئے. واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتين، نبی، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبز، روٹی اور گوشت سے دو بار، ایک دن میں دو بار سیر ہو کر نہیں کھائے. اور یہ حدیث کی امام ترمذی نے کہا کہ حسن ہے، اور حقیقت یہ کہ حدیث ضعیف ہے، تو اس وجہ سے اتنی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ باقی حدیث جو آ رہا ہے وہ سارے صحیح حدیث ہیں. ان میں سے حدیث 2357 ہے. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یحدث عن الاسود بن یزید عن عائشہ قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی روٹی سے، جو کی روٹی سے دو دن مسلسل سیر ہو کر نہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن مسلسل جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ قبضہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے یا دنیا سے وفات پا گیا اور منتقل ہو گیا. یہی حالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دن جو کی روٹی سے مسلسل سیر نہیں ہوئی یہاں تک، یعنی پوری زندگی میں، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہم کس حالت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت پر تھے. پوری زندگی میں دو دن مسلسل جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، اور ہم تو چیکن پیکن تیکا پیکا پتہ نہیں کیا کیا، برگر ہو، پیزا ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہم تو کھا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے زاہد تھے اور دنیا کی چیزوں سے بھی زاہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وہ آخرت تھے، دنیا نہیں تھا. تو اس وجہ سے دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لات مارا اور ہم دنیا کی بندہ بن کر رہ گئے، دنیا کے بندے بن کر رہ گئے. حدیث ہے اس کے بعد 2358. حدثنا ابو قریب قال حدثنا المحاربی قال حدثنا یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ثلاثا تباعا. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر نہیں ہوئے اور نہ ان کے گھر والے سیر ہوئے 3 دن مسلسل. کس چیز سے؟ من خبز البر، گندم کی روٹی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے گندم کی روٹی سے 3 دن مسلسل سیر نہیں ہوئے زندگی میں. یعنی زندگی میں، پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں اور ازواج مطہرات
اہل بیت اپنی حیات میں زندگی میں 3 دن مسلسل گندم کی روٹی سے سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ فارقت دنیا، یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے سارے۔ ہمیں اگر ایک دن 3 بار نہ ملے تو ہم احتجاج کریں گے، تو ہمیں 3 دن کا روٹی بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اور پوری زندگی میں حیات طیبہ میں اور ازواج مطہرات کی زندگی میں 3 دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کر ان کو نہیں ملا۔ ہم کس عیش میں اور کس ناز و نخرے میں اور کس نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث 2359 ایک کم 60 حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريث بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول ما كان يفضل عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جو کی روٹی زیادہ نہیں ہوتے، یعنی جو کی روٹی اتنی ملتے جو کفاف یکفیم، زیادہ نہیں ہوتے کہ یہ نہیں بچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور اہل بیت کھائے اور پھر یہ جو کی روٹی بچ جائے اور زیادہ رہ جائے، یہ نہیں ہوتے۔ ما کان یفضل، نہیں زیادہ ہوتے ان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے خبز الشعیر، جو کی روٹی۔ اس وجہ سے امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح، اور صحیح یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا۔ امام ترمذی نے کہا کہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ اور پھر شرح کیا یہاں اس حدیث میں یحییٰ ابن بکیر کا ذکر ہے۔ یحییٰ ابن ابی بکیر یہ کوفی ہے، وہ ابو بکیر والد یحییٰ کا والد، روا لہ سفیان الثوری و یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر مصری صاحب اللیث، کہا کہ ان سے یہ لوگوں نے بھی روایت کیا۔ حدیث 2360 حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماحی قال حدثنا ثابت بن یزید عن ہلال بن خباب عن اکرمہ مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں مسلسل سوتے تھے، طاویاً خالی پیٹ، وَآلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے ڈنر کا کھانا یا رات کے کھانا نہیں پاتے۔ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر جو کھانا تھا وہ جو کی روٹی تھی، وہ جو کی روٹی تھا۔ اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کا جو آئٹم وہ جو کی روٹی تھا۔ اور یہ حدیث کی امام ترمذی نے کہا حسن صحیح، اور البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حسن حدیث ہے، حسن کے درجہ میں۔ اس کے بعد حدیث ہے 2361 حدثنا ابو عمار قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن عمر بن القعقاع عن ابی ذر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کو قوت بناؤ۔ قوت کیا ہے؟ یعنی آل محمد، اے اللہ آل محمد کو قوت کا روزی دو، قوت کا روزی دو۔ قوت کیا ہے؟ القوت اذا اکلتہ لا تموت، قوت وہ ہے جب آپ کھائیں گے آپ اپنی زندگی بچائیں گے۔ قوت وہ ہے کہ ایک انسان ہے بھوک سے مر رہے، اس کو اتنی کھانا ملتا ہے جو اس کو وہ کھا کر اپنی زندگی بچا رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی بچاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قوت۔ یعنی وہی جو پہلے حدیث میں گزشتہ حدیثوں میں نے ذکر کیا کہ ما یکفی کفاف،
جو ان کے لیے کافی ہو، یعنی اتنی ہے کہ وہ نہ سیر ہو جائے اور نہ بھوکا رہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے قوت ما یتقوت به الانسان، یعنی قوت وہ ہے کہ انسان کھا کر اپنی زندگی بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے یا آل محمد کی روزی کو قوت بناؤ، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد 62 نمبر، حدثنا قتیبہ قال حدثنا جعفر ابن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے۔ اور یہ سلف کے اقوال میں سے بھی ثابت ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرتے شام کے انتظار مت کرو، شام کرتے تو صبح کے انتظار مت کرو، اور جب رات کی کھانا ملتا ہے صبح کی فکر مت کرو، اور صبح جب کھانا ملتا ہے رات کی کھانے کا فکر مت کرو۔ اور یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا قتیبہ قال، اور یہ کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیئا لغد، کل کے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث غریب ہے، وقد روی هذا الحدیث عن جعفر ابن سلیمان عن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اور یہ حدیث عن ثابت عن النبی ثابت البنانی ہے، اور یہ تابعی ہے، عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، یہ مرسل ہے اس لیے کہ اس نے صحابی کو گرایا، اور اس وجہ سے یہ مرسل ہے، اور ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نہیں پایا اس لیے کہ تابعی ہے، اور یہ مرسلم بھی روایت ہے۔ اگرچہ یہاں آپ دیکھ رہے مرفوع ہے انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ مرسلن بھی روایت کیا گیا ہے کہ اس کو ثابت البنانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور معنی یہ ہے کہ ثابت تابعی ہے، تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نہیں دیکھا، جو روایت کرتا ہے یہ مرسل ہے۔ حدثنا، یہ 2363 نمبر حدیث، حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو معمر عبداللہ ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا اکل خبزا مرققا حتی مات، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھرا ہوا دسترخوان کے اوپر کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اس کو کتاب الاطعمہ میں ذکر کیا تھا، یہ حدیث کو شرح کیا تھا، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، علی خوان، کسی دسترخوان پر۔ میں نے خوان کو ترجمہ کیا تھا جو کھانا درمیان میں رکھ کر اس کے اطراف میں اس کے رائتہ وغیرہ جو اس کی مناسبات جمع کیے، بھرا ہوا دسترخوان، علی خوان ولا اکل خبزا مرققا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرم چپاتی کھایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبزا مرققا، نہ کوئی چپاتی کھایا، حتی مات، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا گیا، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسی طرح نہ بھرا ہوا دسترخوان سے کھایا اور نہ کوئی نرم روٹی کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چپاتی، حتی ماتا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یہ حدیث امام ترمذی نے کہا کہ حسن صحیح غریب، تین حکم کہ حدیث سعید ابن ابی عروبہ سے، اور شیخ البانی نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کی بعد حدیث 2364، حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عبید اللہ ابن عبد المجید الحنفی قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار قال اخبرنا ابو حازم عن سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل لہ، سہل ابن سعد الساعدی سے کہا گیا، پوچھا گیا، اس سے سوال کیا گیا، اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو کھایا؟ سوال کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو کھایا؟ نقی کیا ہے؟ نقی کہتے ہیں سفید آٹا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید آٹا کیا روٹی کھایا ہے؟
فرمایا یعنی الحواریہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حواریہ کہا ہے، حواری یعنی یہ نقی کا ترجمہ، یعنی الحواری، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کہا؟ اور حواری کیا؟ میں نے کہا کہ دقیق الابیض یعنی سفید آٹا کا روٹی کیا کہا ہے؟ فقال سال نے جواب دیا ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نقی حتی لقی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید آٹا کو دیکھا ہی نہیں حتیٰ کہ لقی اللہ، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا ملا۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وفات تک، دنیا سے رخصت ہونی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو نہیں دیکھا، یعنی حواری کو نہیں دیکھا، یعنی سفید آٹا کو دیکھا نہیں۔ فقیل لہ، سال سے کہا گیا هل كانت لکم مناخیل، کیا آپ لوگوں کے پاس مناخل موجود تھے؟ مناخل کہتے ہیں وہ غربال کو جس سے آٹا کو چھانتا جاتا ہے، سوراخ، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، آٹا کو چانتی کر کے اس سے جو کیا کہ بوسا ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو، یعنی اس سے اسپیغول ہے، یعنی اس کی جو چھلکا ہے اس کو نکالا جاتا ہے، غربال کہتے ہیں اس کو، مناخل کہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس مناخل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں؟ قال، سال نے کہا ما کانت لنا مناخل، ہمارے پاس کوئی مناخل نہیں تھی، کوئی غربال نہیں تھا۔ قیل فکیف کنتم تصنعون بالشعیر، آپ لوگ گندم کو کس طرح صاف کرتے ہیں، یا جو کو کس طرح صاف کرتے ہیں، اور شعیر کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں؟ قال کننا ننفخہ، کہا کہ ہم تو اس کو پھونکتے، فیطیر منہ ما طار، جو کچرا ہوتا وہ اڑ جاتا، ثم نسریہ فنعجنہ، پھر ہم اس میں اس کو خلط کرتے، ملاتے ہیں، مکس کرتے ہیں، اور اس کو گنا ہوا آٹا بناتے ہیں، یعنی اس کی خمیر بناتے ہیں۔ فنعجنہ، عجین کہتے ہیں اس کو، پانی سے ملا کر جو عجین بناتا ہے اس کو کہتے ہیں فنعجنہ، پھر ہم اس کو پکانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد باب ہے باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی زندگی کے متعلق اس باب کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کے ماتحت تقریباً 10 حدیث ذکر کیا، 10 حدیث کے قریب یہ اس باب کے ماتحت ذکر کیا، اور لمبے احادیث بھی اس میں ذکر کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی زندگی کے متعلق یہ باب کو قائم کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس کے متعلق یہ باب قائم کیا، اور اس باب کے ماتحت احادیث کو ذکر کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی جو کیفیت زندگی ہے اور طریقہ زندگی یا کیفیت المعیشہ، اس کی معیشت کی جو حیثیت اور ویلیو یا کیفیت ہے اس کو بیان کریں۔ اور اس میں امام ترمذی نے جتنی بھی احادیث ذکر کیا، تقریباً میں نے کہا 10 کے قریب جو احادیث ذکر کیا، ان میں سارے کے سارے صحیح ہے، صحیح احادیث ذکر کیا، ایک حدیث کے علاوہ، اور وہ حدیث ضعیف ہے، آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلی حدیث اس باب کے ماتحت جو ذکر کیا، حدیث 2365، حدثنا عمر ابن اسماعیل ابن مجالد ابن سعید قال حدثنا ابی عن بیان عن قیس ابن ابی حازم قال سمعت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یقول، میں نے، یہ ابو حازم کہتے ہیں قیس ابن ابی حازم، میں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں من العشرۃ المبشرین بالجنہ، یہ 10 جنتیوں میں سے 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص آپ جانتے ہیں کہ یہ قائد الاعلیٰ للحروب المتجہہ الی جہت الشرق،
مشرق زمین کی طرف جو جنگ جاری تھا اس کی کمان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اور یقول فرماتے ہیں سعد انی لاول رجل احراق دما فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ میں یقیناً سب سے پہلا شخص ہوں احراق دما، جو خون بہایا اللہ کی راستہ میں. میں پہلا شخص ہوں دنیا میں، میں پہلا شخص ہوں، پہلا آدمی ہوں جو خون بہایا اللہ کے راستہ میں. وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً میں البتہ پہلا شخص ہوں جس نے تیر پھینکا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں. خون بہایا سب سے پہلے سعد، اور تیر پھینکا سب سے پہلے اللہ کے راستہ میں سعد. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں لڑ رہا تھا، اغزو جنگ کرتا، جب صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ایک جماعت کے ساتھ. ما ناکل الا ورق الشجر، ہمیں کچھ کھانے کا نہیں ملتا مگر درخت کی پتیوں کے علاوہ، ہم درخت کی پتی کھا رہے تھے. ما ناکل الا ورق الشجر، نہیں کھاتے ہم مگر درختوں کی پتیوں کو کھا رہا تھا. والحبلتی، اور اسی جیسے درخت کی پتی ہے یا وہ حبلہ ہے جو گرا ہوا چیزیں، جو ردی چیزوں کو. حتی ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة او البعیر، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ان کی قضاء حاجت میں نہیں ہوتے مگر بکریوں اور اس طرح اونٹوں کے منگنی کی طرح، یعنی سخت، اس لیے کہ وہ لوگ چیکن پیکن ٹکا پیکن نہیں کھاتے. کیا کھاتے ہیں؟ خشک روٹی یا درخت کی پتی کھا رہے ہیں. تو اس سے اس کی جو حاجت ہوگا، وہ جو بڑا پیشاب آپ لوگ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اونٹ یا بکری کی منگنی کی طرح تھا، سخت. آپ نے شاید دیکھا نہیں، آپ لوگ تو ویسے کھاتے ہیں، دیکھتے نہیں. جو اونٹ اور بکریوں کی جو منگنی گر جاتا ہے اور اس کی مقد کی طرف دیکھیں، وہاں کوئی وہ گندگی نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے. وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَذِّرُنِي فِي الدِّينِ، اور بنو اسد مجھے دین کے متعلق تکلیف دے رہے اور تعذیر اور عذاب دے رہے ہیں. لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي، یقیناً میں خائب ہو گیا اس وقت جب، یا گمراہ، وَضَلَّ عَمَلِي، میرا عمل برباد ہو گیا کہ میں آج یہی کام کر رہا ہوں. کہ یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کرتے تھے، ابھی کیا کر رہے ہیں، کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حالت کو بیان کر رہے، کہتے ہیں کہ ابھی اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول اني اول رجل من العرب رمى في سبيل الله، عربوں میں سے یقیناً میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں تیر پھینکا، سب سے پہلا شخص. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے خلاف جہاد کرتے، لڑتے. وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبْلَةُ وَهَذَا السَّمُرَةُ، کہا کہ عمر ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتے مگر حبلہ، جو ردی چیزیں، اور کسرا جو ٹکلا، وَهَذَا السَّمُرَةُ، اور یہ درخت سمر. حتیٰ ان احدنا لیدعو کما تدعو الشاة، یہاں تک ہم میں سے کسی ایک جب وہ قضاء حاجت کرتے اسی طرح قضاء حاجت کرتے، نکلتے اس سے جیسا کہ بکرا سے نکلتے، یا بکرا دمبے سے نکلتے، یا اونٹ سے. ثم اصبحت بنو اسد يعذرني في الدين،
لقد خبت اذا وضل عملی، یہ جو حدیث میں نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد حدیث ہے حدثنا، حدیث 2367، حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، یعنی محمد بن سیرین اور دوسرے شاگرد کہہ رہے کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان، اور اس کے اوپر دو کپڑے تھے ممشقان، دونوں یعنی کیا کہتے ہیں خوبصورت کتان میں سے، یعنی اس کی دو طرف ہے۔ فتمخت فی احدہما ثم قال، پھر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو نکالا، یا اس میں تمخت کہتے ہیں اس کو، یعنی جو کھلا ہوا تھا اس کو سیا۔ ثم قال، پھر فرمایا بخن بخن، یہ عرب تعجب کے وقت اس کلمہ کو استعمال کرتا ہے۔ یتمخت ابو ہریرہ فی الکتان، کہا کہ ابو ہریرہ اس کو تمخت کر رہا ہے، ملا رہا ہے کتان میں۔ لقد رأیتنی وانی لاخر فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا کہ گرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے درمیان زمین پر بے ہوش ہو کر گرا ہوا ہوتا۔ وَإِنِّي لَآخِرُ، اور یقیناً میں البتہ گر جاتا پھر زمین پر بوک کی وجہ سے، فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا، من الجوع، بھوک سے، مغشی علیہ، اس حال میں کہ میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گیا۔ فیجیء الجائع، اور آنے والا آتے، فیضع رجلہ علی عنقہ، وہ اپنے پاؤں کو میرے گردن پر رکھتے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، یہ نہیں کہ دین میں بھی نہیں دیکھ کر ان کی گردن پر وہ اپنے پاؤں رکھ کے، اندھیرے میں رات میں بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے گردن پر پاؤں رکھتے۔ یرا، وہ گمان کرتے ہیں نبی الجنون، کہ میں مجنون ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وما بی جنون، میں پاگل نہیں تھا، مجھے پاگل لائق نہیں ہوا تھا۔ وما هو الا الجوع، اور یہ کیفیت میرے اوپر نہیں آیا مگر بھوک کی وجہ سے، اور بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت میرے اوپر آیا۔ حدیث 2368، حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا حیوة بن شریح قال اخبرنی ابو ہانی الخولانی ان ابا علی عمرو بن مالک الجنبی اخبره عن فضال بن عبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، کہا کہ یہ فضال ابن عبید نے کہا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے لوگوں کے لیے، یخر رجال من قامتہم، کچھ لوگ اپنے قیام سے نماز کے اندر گر جاتے، کچھ لوگ اپنے قیام سے زمین پر گر جاتے، نماز کے اندر کھڑے ہیں، گر گیا زمین میں نماز کی حالت میں۔ کیوں گر گیا؟ کیوں زمین میں گرا؟ اس لیے کہ من الخصاصۃ، بھوک کی وجہ سے۔ وہم اصحاب الصفہ، وہ یہ کون تھے؟ یہ اصحاب الصفہ تھے۔ حتی تقول الاعراب ہؤلاء مجانین او مجانون، یہاں تک یہ اصحاب الصفہ تھے، یہاں تک کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، انصرف الیہم، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فقال، اور فرمایا، لو تعلمون ما لکم عند اللہ، وعلیکم السلام، اگر آپ لوگ جانتے جو کچھ آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں موجود ہے، لا احببتم، البتہ آپ لوگ پسند کرتے،
ان تردادون فاقتن و حاجتن، تزدادو فاقتن و حاجتن۔ اگر آپ لوگ جانتے، آپ لوگوں کو معلوم ہوتے جو کچھ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں تیار کیا گیا ہے یا اللہ کے یہاں موجود ہے، لا احببتم، البتہ آپ لوگ رغبت کرتے اور پسند کرتے ان تزدادوا فاقتن و حاجتن، کہ آپ لوگوں کے فاقہ، ناداری اور ضرورت اور بھی بڑھ جائے، ایسے کہ وہاں نعم البدل موجود ہے۔ اور فضالہ نے کہا کہ وانا یومئذ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور یہ حدیث حسن صحیح اور صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد حدیث 2359 حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شیبان ابو معاویہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلا ایسا وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلنے کا چانس یا عادت نہیں تھا۔ ولا يلقوا فيها احد، لا يخرج فيها ولا يلقوا فيها احد، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر سے نکلتے نہ کسی سے ملتے۔ فاتاو ابو بکر، اور ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا۔ فقال ما جاء بك یا ابا بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ کو کس چیز نے یہاں لے کر آیا اپنے گھر سے؟ فقال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه والتسلیم علیہ، ابو بکر نے کہا کہ میں نکلا گھر سے کہ تاکہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں، اس وجہ سے میں نکلا۔ فلم یلبس ان جاء عمر، کچھ دیر نہیں گزرا کہ عمر بھی آیا رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جاء بک یا عمر، اے عمر آپ کو کس چیز نے لے کر آیا یہاں؟ قال، عمر نے کہا الجوع یا رسول اللہ، مجھے یہاں لے کر آیا وہ بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے میں گھر میں تنگ ہو گئے یہاں آ گیا ہوں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال راوی نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانا قد وجدت بعد ذلك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی انہی بھوک کی کچھ حصہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ فانطلقوا الى منزل ابی الہیثم ابن تیہان، فانطلقوا یہ صیغہ جمع ہے، اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر تینوں یہ لوگ چلے گئے ابی الہیثم ابن تیہان الانصاری کے گھر کی طرف۔ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ، چونکہ ابو الہیثم ایک یعنی زیادہ درخت والا شخص تھا، ابو الہیثم درخت کے لحاظ سے مالدار تھا، یعنی کھجور کے لحاظ سے، یعنی کثیر النخل بہت کھجور والا شخص تھا۔ والشائی، اور اس طرح دمبے اور بکرے والا شخص تھا، یعنی ان کے پاس درخت بھی زیادہ تھے اور بکریاں اور دمبے بھی زیادہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ، اور اس کی کوئی خادم نہیں تھا، کہ وہ گھر میں ہو۔ فَلَمْ يَجِدُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین نے، شیخین نے، لم یجدوہ، فلم یجدوہ، اس کو گھر میں نہیں پایا، یعنی ابو الہیثم موجود ہی نہیں تھا گھر میں۔ فقالوا لامرأته، نبی انہوں نے ان کی بیوی سے اہلیہ سے کہا این صاحبک، آپ کے حسبین کہاں ہے یا آپ کی شوہر کہاں ہے؟ فقالت، بیوی نے کہا کہ انطلق یستعذب لنا الماء، کہا کہ وہ چلا گیا تاکہ ہمارے لیے میٹھا پانی لے کر آئے۔ فلم یلبثوا ان جاء ابو الہیثم، اسی یعنی بات چیت میں تھا کہ کچھ دیر نہیں گزرا کہ ابو الہیثم بھی پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، بقربۃ یذعبها، ایک مشکیزے کے ساتھ جو اس کو اٹھا کر لے آ رہے ہیں۔ فوضعها، اور اس کو رکھا،
ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، اور جب اپنی مشکیزہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اپنے، یعنی اس سے چمٹ گیا اور اپنے آپ کو بھی فدا کر رہا ہے، اپنے باپ کو بھی فدا کر رہا ہے، اپنے ماں کو بھی فدا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں فدا ہو جاؤں یا اللہ کے رسول، میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے اور میرے ماں قربان ہو جائے۔ اب سب چیز کو فدا کر رہے، تفدیہ یعنی قربان کر رہے، اور یہ خوشی سے ابو الہیثم اتنی خوش ہو گیا کہ میرے گھر میں رسول اللہ اور شیخین تشریف لے آئے، تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر اور اپنے آپ اپنے ماں باپ کو تفدیہ اور قربان کر رہے، فدا کر رہے۔ ثم انطلق بهم الى حدیقته، ابو الہیثم نے مہمانوں کو لے گیا اپنے باغ میں، باغیچہ میں، فبسط لهم بساطا، اور ان لوگوں کے لیے ایک فرش کو بچھایا۔ ثم انطلق الى نخلة فجاء بقنو، اور پھر اپنے کھجور کی طرف، درختوں کی طرف گیا، ایک قنو کے لے کر آیا، یعنی ایک خوشہ کو لے کر آیا، فوضعه، اور اس کو رکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا تنقیت لنا من رطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں آپ نے ان کی جو رطب ہے اس کو ہمارے لیے الگ نہیں کیا؟ فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو لایا تاکہ آپ ان میں سے چن چن کر کھائیں، وہ پسند کریں۔ او قال تخیر، آپ اس کو بہتر کو اب اختیار کریں، من رطبہ و بصرہ، اس کی رطب اور بصر سے۔ رطب کہتا ہے جو پورا پکا ہوا ہو لیکن ابھی تک سکا ہوا نہ ہو، اور بصر کہتا ہے اس کے ایک طرف پک گیا ہے اور دوسری طرف نہیں پکا، اور اس نے کہا میں اس کو لے کر آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس کے رطب اور بصر کو الگ کریں، یعنی آپ کو کون سا پسند ہے، اس وجہ سے کہا میں لے کر آیا ہوں۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، مہمانوں نے ان سے کھایا ایک کھجور سے، اور پھر وہی پانی جو میٹھا پانی لے کر آیا تھا اس سے پیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا والذی نفسی بیدی من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہا کہ یہ جو کھجور کی طرف اشارہ کیا، یہ کہا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعیم و نعمتوں میں سے ہے، الذی، جس کے بارے میں تسألون عنہ، جس کے متعلق آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین، یعنی جو خوشہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ قسم ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ نعمت جو آپ کے سامنے یہ آپ لوگ کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تسألون عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کہا کہ کون سی نعمت ہے؟ یہ ہے، اس کے بارے میں کہا کہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، کہا کہ سایہ بھی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا سایہ، اور کھجور بھی رطب بھی موجود، اور بالکل رطب طیب، بہترین رطب بھی موجود، اور وماء بارد، اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی بھی موجود، یہ نعمتی ہیں۔ فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الہیثم چلا گیا تاکہ مہمانوں کے لیے کوئی کھانا تیار کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جا کر کوئی نہ کوئی، چونکہ بکرا والا دمبا والا تھا، کوئی دمبا یا بکرا ذبح کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے کہا لا تذبحن ذات در، کہا کہ کوئی دودھ والے بکرے یا دمبے کو ذبح نہ کرو۔ قال فذبح له مناقا، راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صاحبین کے لیے، یعنی اپنے مہمانوں کے لیے ابو الہیثم نے ذبح کیا عناقا، انا کہتے ہیں بکری یا دمبے، بکری کا بچہ، یعنی بالکل یعنی ہلکا سا،
وہ ذبح کیا. او جدین عناقن او جدین، یعنی وہ بکرے کا بچہ یا جدین وہ اس سے کچھ بڑا جدین. فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، اور پکا کر لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبینی شیخینی کھا لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم سے کہا کہ هل لك خادم، کیا آپ کے پاس کوئی خدمتگار موجود ہے، یعنی کوئی غلام یا خادم موجود ہے. قال لا، ابو الہیثم نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں. قال فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قیدی لوگ آ جائیں، جہاد کے سلسلہ میں قیدی آ جائیں تو فاتینا، تو آپ میرے پاس آ جاؤ. فَأُوتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لایا گیا، دو قیدی لایا گیا اور تیسری نہیں تھا. فَأَتَاهُ ابو الہیثم پہنچ گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو لے لو، پسند کرو. فقال ابو الہیثم نے کہا یا نبی اللہ اختر لی، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے پسند کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ امین ہونا چاہیے، معتمد ہونا چاہیے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشورہ کیا، کہا کہ آپ میرے لیے پسند کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں تو کہا کہ خود ہذا، اور جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے تو وہ امین اور معتمد ہونے چاہیے. کہا کہ خود ہذا، اس کو لے لو. فإنی رأیتہ یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، کیوں کہا کہ اس کو لے لو؟ اس لیے کہا کہ فإنی رأیتہ یصلی، یقیناً میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، معنی ایک مسلمان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. واستوصی بہ معروفا، لیکن ابو الہیثم سے کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو، یاد رکھو، واستوصی بہ خیرا، اور اس واستوصی بہ معروفا، کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی کی وصیت کیا کرو، نیکی کا وصیت کیا کرو، اور خیر خواہی اور نیکی کا اس کے ساتھ آپ برتاؤ کرو. واستوصی، اور اس کو وصیت کیا کرو، بھی معروفاً، اچھائی کو. فانطلق ابو الہیثم الی امرأتہ، ابو الہیثم اپنے اہلیہ کے پاس گیا. فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں اس کو بتایا. فقالت امرأتہ، ابو الہیثم کی بیوی نے کہا کہ ما انت ببالغ ما قال فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واستوصی بہ معروفاً، کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اور ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے مگر ایک صورت میں، اور وہ کون سی؟ الا ان تعتقہ، مگر ان کہ آپ اس کو آزاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واستوصی بہ خیرا، اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور وصیت کرو. تو ان کی بیوی اتنی سمجھدار، بیوی کو سمجھ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، اور اپنی شوہر سے کہا کہ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے مگر ان کی اپنے اس غلام کو آزاد کریں. قال فهو عتیق، ابو الہیثم نے کہا کہ عتیق یعنی معتق، آزاد ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یا کسی خلیفہ کو نہیں بھیجا، الا ولہ بطانتان، مگر اس کے لیے دو بطانہ ہیں، اور دو بطانہ مانا دو رازدان. بطانہ کہتے ہیں رازدان کو، جو مخفی رازوں سے باخبر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. کہا کہ اس کے لیے دو بطانہ ہوتا ہے، دو رازدان ہیں. بطانۃ تامرہ بالمعروف، ایک رازدان وہ ہے کہ مشورہ دینے والے اس کو اچھائی کا مشورہ دیتے ہیں، ان کی بیوی ہے. وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے، ناروا ناجائز چیزوں سے رکتا ہے.
وَبِطَانَةٌ لَا تَعْلُوهُ خَبَالًا، اور دوسری بطانہ، دوسری رازدان وہ ہے کہ وہ کسی فساد کے بارے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، یعنی جتنے ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا ہے وہ فساد کرتا ہے، خرابی کرتا ہے۔ وَلَا بِطَانَةٌ لَا تَعْلُوهُ خَبَالًا، اور دوسری بطانہ وہ ہے کہ لا تعلوه خبالہ، کوتاہی نہیں کرتا ہے فساد میں، یعنی جتنی آپ کی نقصان پہنچانے میں، فساد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ، اور جس شخص کو بطانت السوء، بری رازدان سے حفاظت کیا گیا ہوں، فقد وقی، یقیناً وہ شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حفاظت کیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔